السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ آج سینٹ کا مارکا ہے، 37 نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، لیکن اصل انتخاب ہے قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی بمقابلہ حفیظ شیخ، یا یوسف رضا گیلانی بمقابلہ عمران خان۔ اور یہ مقابلہ ہے نمبر کا اور اعتماد کا۔ نمبر عمران خان کے پاس ہے، اعتماد اپوزیشن کے پاس ہے، پی ڈی ایم کے پاس ہے۔ نمبر گیم میں عمران خان صاحب آگے ہیں، وہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا نمبر جو ہے وہ 180 سے اوپر ہے اور ہم اپنا نمبر سیکیور کر لیں گے، اور پی ڈی ایم کے پاس 160 ہے، تو ان کے 160 بھی پورے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ٹوٹ سکتے ہیں پی ڈی ایم سے۔ اب یہ ہے حقیقت کہ جناب اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن میں نمبر جس کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ اس کے جیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر پہلوان جو ہے یہ ہو تگڑا، یوں پورا کا پورا یوں سانڈ ہو پورا، اور وہ نظر آئے کہ جناب پہلوان نے مکھن چکن کھا کے اپنی باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے، لیکن اکھاڑے میں اترنے سے پہلے اگر اس کے وہ کاندھے ڈھیلے ہو جائیں اور وہ اس کے اندر اعتماد نہ ہو، اور وہ ادھر ادھر نا آنکھوں کے ساتھ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کہیں سائڈ سے تو نہیں بچ جائے گی، کہیں تو کوئی نہیں مارے گا، تو پھر وہ والا پہلوان جو ہے اس کی جیت جو اکھاڑے میں لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے سامنے اگر چھوٹا سا تیلی پہلوان بھی ہے تو وہ بھی اس سے جیت جائے گا۔ تو یہ ہے اصل چیز آج کے انتخاب میں۔ اب ظاہر ہے کچھ گھنٹے باقی ہیں، اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا، مقابلہ بہت سخت ہے اور نیک ٹو نیک مقابلہ کہا جا رہا ہے، تو لیکن آج ظاہر جو نتیجہ آئے گا وہ چند گھنٹے کے بعد آ جائے گا۔ لیکن اصل چیز جو اس انتخابات میں، سینٹ کے اس انتخابات میں، چاہے وہ سندھ میں، چاہے وہ کے پی کے میں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ پنجاب میں، یا چاہے پھر اسلام آباد کی، یہ ایک نشست جو عمران خان صاحب کی ہار جیت کی نشست ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کا کیا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب بے شک وہ ان کا خاندانی پس منظر بہت تگڑا ہے، وہ شہید اللہ بخش سومرو کے ہیں نواسے ہیں، وہ محمد میاں سومرو صاحب کے کزن ہیں، ان کا سیاسی خاندان جو ہے، سیاسی خانوادہ، وہ جو ان کا ننیال ہے وہ بہت، اور ان کے والد صاحب بھی، وہ انہوں نے اپنے پچھلے دنوں تعارف کروایا تھا اپنا پورا، تو وہ بے شک ان کے والد صاحب، ان کے دادا، ان کا کردار سیاسی کردار، لیکن حفیظ شیخ صاحب کیونکہ ٹیکنوکریٹ ہیں تو وہ یہاں پر جب ان کی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مجھے یہاں رہنا چاہیے وہ یہاں رہتے ہیں، جب تک یعنی حکومت میں ہوتے ہیں، جب تک وزارت میں ہوتے ہیں تب تک وہ یہاں رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں واپس اپنی اصل نوکری پر۔ نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، جو انہوں نے خود بھی کہا کہ جناب میں تو ورلڈ بینک اور دنیا کے بہت بڑے بڑے عالمی اداروں میں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے بات قابل فخر بھی ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ پاکستانی ہے، ایک جیکب آباد جیسے شہر کے، اور وہاں سے اٹھ کر وہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا جو کردار ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان کی سیاست میں ان کے خاندان، ان کے ننیال یا ان کے والد صاحب یا ان کے دادا کا کردار اپنی جگہ، لیکن شیخ صاحب کا اپنا کردار تو بہرحال یہی رہا ہے کہ شیخ صاحب آتے ہیں، وزارت میں آتے ہیں، اور حکومت ختم ہوتی ہے تو شیخ صاحب اپنا بریف کیس باندھتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں، جیکب آباد بھی نہیں جاتے، کراچی بھی نہیں جاتے، پھر جہاں ان کی نوکری ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے روزگار کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کا کیا ہے؟ شیخ صاحب نے کو کہ شکست ہوتی ہے، شیخ صاحب کی وزارت برقرار رہتی ہے تو یہاں رہیں گے، وزارت برقرار نہیں رہی تو باہر چلے جائیں گے، تو یہ شکست ہوگی عمران خان صاحب کی، اس وجہ سے اس سیٹ پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ پاکستان میں جس کا انٹرسٹ ہے، جو بھی عالمی طاقتیں ہیں، جو بھی ادارے ہیں، اور پاکستانی پولیٹکس کا تو ہے ہی، ہم بھی اتنے دنوں سے صرف اسی سیٹ پر گفتگو کر رہے ہیں، جہاں سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ حاضر کیے دیتے ہیں، اور اس سے باہر جا نہیں پاتے، اتنے پھنس گئے ہیں اس نشست پر۔ تو آج شام یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کہاں جاتا ہے، رکے گا نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو بھی یہ معاملہ نہیں رکنا، حفیظ شیخ ہارتے ہیں تو بھی یہ معاملہ نہیں رکنا۔ حفیظ شیخ ہارتے ہیں تو پھر یہ شکست جائے گی عمران خان صاحب کی طرف، حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کو اپنی نئی حکمت عملی، یعنی اس شکست کے زخم چاٹنے کے لیے یا اس شکست کا نقصان پورا کرنے کے لیے پی ڈی ایم اپنی نئی حکمت عملی مرتب کرے گا۔ تو اعتماد اور نمبر اصل بات، تو اعتماد تو پی ڈی ایم کے اندر بہت ہے، بلا کا اعتماد۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہم جیت چکے ہیں، آج جب وہ صبح پہنچے تو ان سے جب میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پر گیلانی صاحب اپنا آئے جب پولنگ اسٹیشن پہ، یعنی قومی اسمبلی کے ہال میں جو پولنگ اسٹیشن ہے، تو اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کے سامنے اب یہ پاکستان کی سیاست کی رواداری جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ اب آپ کو نظر آتا ہوگا کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، کہیں بھی جب سے پی ٹی آئی
کی پولیٹکس اس طرح آئی ہے. ویسے یہ ماضی میں مسلم لیگ نون نے بھی یہ کیا, ان کا بھی یہ خاصہ ہے. یہ پی ٹی آئی وہی پولیٹکس کر رہی ہے جو مسلم لیگ نون نے کی تھی, لیکن مسلم لیگ نون نے زخم کھا کر سیکھا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ماضی میں ان کا کردار جو تھا پیپلز پارٹی کا, جب شروع میں پیپلز پارٹی بنی تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی, وہ بھی کچھ ظاہر ہے اپوزیشن کے لیے کچھ اس طرح اچھے نہیں ہوتے تھے, لیکن ان جماعتوں نے سیکھا ہے. تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اگر قائم رہتی ہے, اگر بہت بڑا ہے پی ٹی آئی کے لیے, مسلم لیگ قائد اعظم قائم نہیں رہی تھی, تو انہوں نے کیونکہ عوامی انداز اختیار کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے, تو وہ قائم رہی. پی ٹی آئی ابھی تک عوامی انداز اختیار نہیں کر رہی. ابھی تک پی ٹی آئی کری جگادریاں, جگاڑ لگا رہی ہے. ایک جگاڑ آج فیصل واڈا والی نشست میں بھی انہوں نے لگایا نا, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا جگاڑ لگایا انہوں نے. تو بہرحال وہ جو حفیظ شیخ صاحب کے پاس چل کر گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس حفیظ شیخ صاحب چل کر گئے, ایک وزیر اعظم تھے, ایک وزیر خزانہ تھے, اب آمنے سامنے ہیں, لیکن مصافحہ ہوا, ایک سماجی رسم و راہ ہوتی ہے. انہوں نے آپس میں گپ شپ کی, حال چال پوچھا, ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی. بالکل اسی طرح حفیظ شیخ صاحب بلاول بھٹو صاحب سے ملے, لیکن اپنا شاہ محمود قریشی صاحب, خورشید شاہ صاحب جب آئے تو ان کے پاس چل کر گئے سارے پی ٹی آئی کے وہ پرانے لوگ جو ہلکے کی پولیٹکس کرتے ہیں. ایون فواد چودھری صاحب بھی چل کر گئے. لیکن ایک خاص ٹولہ جو تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ جب عمران خان صاحب آئے, اب یہ جو میں اعتماد کی اور اس کی بات کر رہا ہوں نا کہ اپوزیشن والے سالوں کے ساتھ گل مل رہے ہیں, وہ آئے, وہ شہباز شریف صاحب آئے, وہ بھی اسی طرح وہاں پر پر اعتماد چلتے پھرتے نظر آئے. لیکن جن کے پاس نمبر زیادہ ہے, عمران خان صاحب, وہ جب آتے ہیں پولنگ اسٹیشن میں تو وہ اسی اپنے مخصوص انداز میں آتے ہیں, ڈائریکٹ جا کر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. وہ جو پولنگ اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے, وہ جو ووٹ کی پرچی بناتا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, نکل لیتے ہیں, کلٹی ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ رکتے نہیں ہیں. وہ اپنے ہی ایک ٹولہ ہے گروپ, وہ جو مراد سعید اینڈ کمپنی, وہ سارے وہ کراچی والے بھی ہیں, وہ جو اسمبلی میں اکثر گالیاں شالیاں دیتے ہیں, نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے, عنایت اللہ شاید, وہ تو بہرحال وہ بھی جن کی لڑائی بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں, تو وہ بھی وہاں پر پیچھے تھے. تو اس طرح کے لوگ عمران خان صاحب کو گھیرے ہوئے تھے, اور خان صاحب ایسے آئے جیسے پتہ نہیں, جیسے وہ پکڑے گئے ہیں, یا ایسے جیسے کوئی ڈر ہو, خوف ہو, اعتماد نہیں ہے, شرمندہ جیسے بندہ ہوتا ہے. مطلب آپ وزیر اعظم ہیں, آپ وہاں پر آئے ہیں, ووٹ ڈالنے آئے ہیں, تو ووٹ ڈالنے کے بعد وہاں پر آپ کا کانسٹیٹیوئنسی ہے بھائی, آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے وہاں پہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو کے پاس. یہ جب ایک بندہ, سارے حفیظ شیخ صاحب تو کینڈیڈیٹ ہیں, یہ الیکشن عمران خان کا ہے, تو وہ وہاں پر ایسے آتے ہیں, ایسے چھپ کے جیسے نا, اب چھپنے کی کوئی اور ظاہر گنجائش ہوتی تو شاید وہ بھی کرتے. آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے قومی اسمبلی میں پہلی بار, تو وہ یوں چھلانگیں لگاتے ہوئے نا آئے تھے, اور وہ بڑا ایک اسٹائل میں, تاکہ کہیں رکنا نہ پڑے, کسی کے ساتھ سلام دعا نہ لینی پڑے. تو بے شک وہ فیصل جاوید خان صاحب نے جو ہے وہ ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے, جس میں عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے اور وہ 92 کے ورلڈ کپ کا وہ ترانہ چل رہا ہے, تھیم سانگ, اور اس تھیم سانگ پہ عمران خان صاحب کا وہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہاں جناب اعتماد کے ساتھ وہ جا رہے ہیں کہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب انشاءاللہ فتح ہو گیا. 92 کا ورلڈ کپ بھی مذاق بن گیا ہوا ہے. ایک لطیفہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے کہ جناب خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے 92 کا ورلڈ کپ ہارا. اب وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ٹویٹر پر یہ ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعتماد کے ساتھ نہیں آئے تھے. اپوزیشن جن کا نمبر کم ہے, جن کو کم از کم 11 ووٹ چاہیے اپنے ووٹ سے زیادہ, وہ اعتماد میں ہیں. یہ اصل ہے مقابلہ. اب یہاں پہ جس وجہ سے میں نے یہ بات کی کہ اب جیتتا کون ہے, ہارتا کون ہے, بظاہر تو جس کے پاس نمبر زیادہ ہوتا ہے وہی جیتتا ہے, اور جو وہ حکومت میں بھی ہو. اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ کا جو پچھلا الیکشن تھا, وہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کا وہ جو ووٹ تھا, اس میں اپوزیشن کے 14 ممبر جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے, اور وہ جو شو آف ہینڈ کے ذریعے نکلے 64, اور جب سیکرٹ بیلٹ ہوا تو وہ نکلے 50, تو 14 ممبر آگے پیچھے ہو گئے. بعد میں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کے 12 جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے. اب بھی مسلم لیگ نون کے لیے کچھ لوگوں کا شک ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بلاک ہے. ابھی میڈیا میں کچھ اس طرح کی کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اگر کوئی ٹوٹا تو مسلم لیگ نون کا 15-20 کا بلاک ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے, اور پی ڈی ایم کے لیے وہ دھچکا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا اگر ہے. مسلم لیگ نون پر اعتماد ہے, پی ڈی ایم پر اعتماد ہے کہ جناب ہمارے پاس, پیپلز پارٹی ایون پر اعتماد ہے کہ جناب ہمارے پاس اپنا نمبر تو انٹیکٹ ہے, ہم ان کے ووٹ توڑیں گے. یعنی 160 ہمارے نہیں نکلیں گے, ہمارے زیادہ نکلیں گے. ایک میری بات ہوئی, ایک انتہائی باخبر آدمی ہے,
سارے ان معاملات کے اندر بہت ہیں، ان سے میری بات ہوئی یہاں پر بیٹھنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم یا تو پی ڈی ایم جیتے گی یا پھر پی ڈی ایم کے بہت زیادہ لوگ ٹوٹیں گے. انہوں نے بھی یہی والا اشارہ کیا کہ جو بلاک ہے مسلم لیگ نون کا وہ ٹوٹے گا اگر پی ڈی ایم پھر پی ڈی ایم صرف ووٹ توڑے گی نہیں، یا تو پی ڈی ایم کے ووٹ بہت زیادہ ٹوٹ جائیں گے، اگر پی ڈی ایم نے حکومت کے ووٹ توڑے تو پھر یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے. اب اس کے ساتھ ظاہر ہے بہت بڑے اگر ہیں، لیکن مسئلہ ہے اب مریم نواز صاحبہ کے متعلق جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں آئیں کہ جناب مریم صاحبہ ناراض ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں. تو میں نے کہا ابھی اپنی جماعت کے پنجاب والے معاملے کو لے کر جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ مجھ سے بات نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے، کہ جناب جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ پنجاب میں آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا لیا، کیوں سارے کے سارے انپوزڈ کروا دیے، تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب مجھ سے نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. اور وہ ظاہر ناراضگی کا اظہار تھا، کیونکہ یہ معاملات سارے پرویز الہی کے ذریعے ہوئے ہیں، اور پرویز الہی کے رابطے جو ہیں وہ ظاہر سب کے ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب کے بھی ساتھ ہیں. تو شاید مریم نواز صاحبہ پنجاب میں الیکشن چاہتی تھی، مریم نواز صاحبہ چاہتی تھی کہ مقابلہ کر کے حکومت کے کچھ ووٹ توڑ کے کمزور کرے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا. میں نے خود اس معاملے پہ کہا ہوا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون نے مکمکا کر لیا ہے بھائی، ورنہ آپ کے پاس 23 ووٹ زیادہ ہیں، سیکنڈ پریورٹی پہ آپ اپنا چھٹا کینڈیڈیٹ بھی جتوا سکتے تھے، آپ کر لیتے. مطلب یہ وہ والی جو بات پی ٹی آئی نے کی اس میں رام کر دیا پرویز الہی نے مسلم لیگ نون کو کہ جناب جس کے پاس جتنے ووٹ ہیں وہ اپنے آ کے کر لے. ہاں، یا تو ہر جگہ فیئرنیس چل رہی ہو تو پھر تو چلے مان لیتے ہیں، لیکن جب ڈسکا کا بسکا چوری ہو تو وہاں پر آپ چیخیں، اور پھر پنجاب میں آپ کہیں کہ جناب ہم تو انپوز کریں گے، تو میں تو اس کو مکمکا کہوں گا. یعنی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بھائی حکومت جو ہے آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، پھر اس حکومت کے ساتھ آپ انپوز بجائے اس کے کہ اکھاڑے میں اتر کر مقابلہ کرنے کے آپ بھی کمزوری دکھا دیں. تو مسلم لیگ نون نے بنیادی طور پر پنجاب میں دکھائی کمزوری، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ ناراض ہیں. اب ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی ناراضگی اگر ہے تو اس کا اثر تو پڑے گا اس الیکشن پہ، کیونکہ مریم نواز کا ٹویٹر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن یوسف رضا گیلانی کے متعلق خاموش ہے. 3 روز پہلے مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوا تھا کون جیتے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. اب آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے، اس کے متعلق اگر آپ یہ کہہ کر شک بڑھاتے ہیں آپ کہ جناب پتہ نہیں آپ کے پاس آپ کی تیاری کتنی ہے، ورنہ ظاہر ہے انتخاب لڑنے والا بندہ تو یہی کہتا ہے کہ جناب ہم تو جیت رہے ہیں، وہ پھر چوتھے نمبر پہ بھی آنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ جناب ہم جیت رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جنرل الیکشن جب ہو رہے ہوتے ہیں تو جو بورڈ پہ ہی نہیں ہوتا وہ بھی سب الیکشنوں میں یہی کہا کہ جناب ہم تو میجارٹی سے جیت رہے ہیں، ورنہ پھر الیکشن میں جانے کا تو کوئی آپ اپنا پورا کا پورا وہ گرا دیتے ہو اپنا مورال اپنے لوگوں کا، اپنے ووٹرز کا. اگر یہ کہیں کہ ہم نہیں جیتیں گے تو مریم نواز صاحبہ نے یہی کیا، تھوڑا سا شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کیا. مسلم لیگ نون کے متعلق جو سوال اٹھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کون جیتیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم جیت چکے ہوئے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون، شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں ہم جیت چکے ہوئے ہیں، رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. لیکن مریم نواز، شہباز شریف صاحب کی ٹون جو ہے، حالانکہ شہباز شریف وہاں پر وہ جس طرح گھوم پھر رہے تھے، کیونکہ شہباز شریف آئے بھی تو جیل سے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کو بہت زیادہ باخبر بھی نہ ہو، مگر مریم نواز جو حوصلہ بڑھاتی ہے لوگوں کا، وہ اگر چپ کر جائیں تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں، پھر سوال پیدا ہوں گے کہ جناب ان کی ناراضگی جو ہے وہ تو آپ کی ہے اپنی جماعت کے ساتھ، تو پھر آپ پی ڈی ایم کو یا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو آپ نے داؤ پر لگا دیا. تو یہ ایک سوال ہوگا. ظاہر ہے پی ڈی ایم بھی پوچھے، کل مریم نواز صاحبہ اس پر بھی نہیں گئی تھی، بلاول بھٹو کا عشائیہ تھا، اس کے متعلق میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں کوئی شک نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے ہمیں کہا ہے کہ جی میری بیٹی کی سالگرہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے اور معذرت کر لی ہے، تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی چکر نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ مکمل کھڑی ہے. اور شاہد خاقان عباسی، میں نے آپ کو بار کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی کمٹمنٹ ہے، تو شاہد خاقان عباسی تو وہ اپنی کمٹمنٹ اپنے طور پہ نبھائیں گے. مسلم لیگ نون کا ٹوٹنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون ماضی میں بھی ٹوٹتی رہی ہے، مسلم لیگ نون سینٹ کے انتخابات میں بھی ٹوٹی تھی. مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اپنے ٹوٹنے کا خطرہ تھا تو بلا مقابلہ والا جو فارمولہ تھا وہ مان لیا، کیونکہ پی ٹی آئی یہ ڈراوا دے چکی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کو کہ اگر آپ نے بلا مقابلہ انتخابات پر نہیں آتے پنجاب میں تو پھر آپ کے اندر بھی ایک بلاک بن سکتا ہے. اب اس وجہ سے انہوں نے بلا مقابلہ کیا. اب آخری چیز وہ جگاڑ، ہائے پی ٹی آئی سرکار کے ایک
عمران خان صاحب کے سب سے چہیتے وفاقی وزیر فیصل ووڈا صاحب، ان کی دوہری شہریت تھی، ان کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جناب جب وہ تھے الیکشن کے کاغذات انہوں نے جمع کروائے تھے قومی اسمبلی کے، تو انہوں نے اپنی دوہری شہریت چھپائی تھی اور وہ الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گیا کہ ہاں جی ان کی تھی اور انہوں نے چھپائی تھی، انہوں نے اعتراف کیا۔ اب اعتراف کرنے کے بعد الیکشن کمیشن ان کو بلا رہا تھا اور آخری پیشی تک انہوں نے کہا تھا میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کی والدہ کو صحت تندرستی دے، لیکن وہ کراچی میں اپنے کاغذات وغیرہ جمع کرواتے پھر رہے تھے سینٹ کے۔ جس دن کاغذات جمع کروا رہے تھے اسی سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ان کے وکیل نے وہاں جواب دیا تھا کہ جناب وہ ان کی والدہ بیمار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تھا یا الیکشن کمیشن، تھوڑا سا میں کنفیوز اس میں، کیونکہ دونوں جگہ چل رہا ہے معاملہ۔ آج فیصل ووڈا صاحب کے وکیل نے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیٹ تھی، فیصل ووڈا صاحب کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قومی اسمبلی سے اس کے رکنیت سے ان کے استعفیٰ جمع کروا دیا کہ جناب یہ استعفیٰ دے چکے ہیں، لہٰذا جو درخواست ہے ان کی نااہلی کی وہ غیر مؤثر قرار دے کر ختم کی جائے، نمٹا دی جائے۔ یعنی اعتراف کر لیا ہوا ہے اپنے الیکشن کمیشن نے میں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے۔ یہ فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ چھوٹا لفظ ہے، جھوٹ کبھی کبھی مسلطن بولا جاتا ہے، فراڈ کی کوئی مسلط نہیں ہوتی۔ جھوٹ میں کبھی کبھی چل جاتا ہے کہ آپ نے وہ پتہ نہیں کہیں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ نے اگر نیک نیتی سے جھوٹ بولا ہے تو چلو یار اس کا اگر کسی کو نقصان نہیں ہوا تو چلو چل جاتا ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو فیصل ووڈا صاحب نے وہ جو فراڈ کیا الیکشن کمیشن میں، اس فراڈ کو چھپانے کے لیے اور وہ نااہلی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نوٹس کرنے والی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ اسمبلی کی رکنیت برقرار رکھتے ہیں اور وہاں پہ ثابت ہو گیا ہوا ہے تو وہاں سے تو وہ نااہل ہو جائیں گے، نااہل ہونے کے بعد ان کو یعنی ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ معاملہ چلے، اس کو ختم کرنے کے لیے، رفع دفع کرنے کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست سے بیٹا استعفیٰ دے دو، ووڈا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم استعفیٰ دے دو، تمہیں میں سینٹ میں لے آتا ہوں نا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے سہولت کاری کی ہے فیصل ووڈا کو اس کے فراڈ میں، اور فراڈ میں پکڑے جانے کے بعد سزا سے بچنے کے لیے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ آج فیصل ووڈا صاحب کے وکیل نے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ جناب ہم نے استعفیٰ دے دیا، لہٰذا یہ درخواست نمٹا دی جائے غیر مؤثر قرار دے کر۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جب انہوں نے وہاں کہا تھا کہ استعفیٰ دیا ہے تب تک قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس ان کے چیمبر میں استعفیٰ ان کا نہ آیا تھا یا نہ منظور ہوا تھا۔ یعنی آنا تو دور کی بات، منظور نہیں ہوا تھا، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا قومی اسمبلی کا۔ تو ایک فراڈ وہ لگایا، ایک فراڈ یہ لگا رہے ہیں، اور اس سارے کے سارے فراڈ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹکٹ دے کر ان کی کر رہے ہیں معاونت۔ تو یہ صاف چلی شفاف چلی پی ٹی آئی ہے۔ آج دیکھتے ہیں، بہرحال وہاں پر بات نکتہ پھر وہی ہے سینٹ کا الیکشن، اور یہ سینٹ کے الیکشن میں ہی فیصل ووڈا کا کیونکہ معاملہ سامنے آیا تھا، ان کا فراڈ جو ہے یہ فراڈ ہی ہے۔ میں مطلب اس کو بغیر کسی معذرت خانہ رویے کہ فراڈ ہے، انہوں نے پہلے فراڈ کیا، اب دوبارہ فراڈ کر کے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے وہ کوئی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ وہ جگاڑ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر اعتماد نہیں ہے، عمران خان کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ فیصل ووڈا کو ٹکٹ دیتے ہیں تو سندھ میں آپ کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے، تو اسی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے شو آف ہینڈ کے ذریعے آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو ٹکٹ دیا، عامر لیاقت کہہ رہے ہیں، سرعام کہہ رہے ہیں کہ جناب آج پتہ نہیں وہ اب سرعام کہتے رہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا، اور پارٹی کے زیادہ تر میں نے یہی کہتے رہے اپنی ذاتی گپ شپوں میں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے 50 کروڑ کی مراعات کا بھی اعلان کیا، پیکیجز کا اعلان کیا، وہ ترقیاتی پیکیج کے نام پر۔ تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے اعتماد نہیں ہے عمران خان کے اندر، اور عمران خان صاحب اپنے حلقے میں یعنی قومی اسمبلی میں الیکشن کے دوران، سینٹ کے الیکشن کے دوران آتے بھی ہیں، لیکن بس صرف آتے ہیں اور ووٹ بھگتا کر چلے جاتے ہیں، کسی سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ خان صاحب ایسا کیا کر لیا کہ کسی سے آپ آنکھیں نہیں ملا پا رہے؟ حالانکہ اپوزیشن والے جو ہار رہے ہیں، جن کے پاس ووٹ کم ہے، ظاہر ہے جن کے پاس ووٹ کم ہے وہ ہاریں گے، وہ آنکھیں ملا رہے ہیں، وہ اعتماد کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، اور آپ کا اعتماد نہیں ہے۔ شکست پتہ نہیں کس کی ہو، لیکن جس کے پاس اعتماد نہ ہو شکست خوردہ وہی ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔